کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا۔ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ ان للہ، اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو۔ اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہیں کرے۔ ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں، جاہل کیا بھٹکے گا؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ یہ ہندوؤں کے ہے نا وہ اوتار کا عقیدہ کہ صاحب جب پاپ بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایشور جو ہے نعوذ باللہ من ذالک خدا جو وہ اوتار لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اوتار کا عقیدہ ہے کہ صاحب عرش پہ بیٹھے ہوئے تھے مصطفیٰ، خدا بن کر زمین پہ اتر پڑے۔ عرش پر بیٹھا ہے یا خدا عرش پر بیٹھ سکتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک، بیٹھنے سے پاک، جہت سے پاک، سمتوں سے پاک۔ جب عرش نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا۔ لیکن اب یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے تاؤ میں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شعر ہے۔ کس کا شعر ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے بات۔ حالانکہ افسوس کی بات ہے بیچارے اب مر گئے، مٹی میں مل گئے، اور اللہ جانے کس عذاب سے گزر رہے ہوں گے۔ خود ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے۔ اور یہ بیچارہ شیخ مکی یہ تو اندھا معذور آدمی ہے، حرم میں بیٹھ کے ابو جہل والی حرکت ہے، اس بیچارے کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شعر اعلی حضرت کا۔ میں نے کہا نا پہلے جھوٹی کتاب گڑو، جھوٹے شعر کسی منسوب کرو ادھر ادھر کے، کئی کی بھی لاؤ، کسی پہ بھی تھوپو اور اس کو مشرک قرار دو۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے جس کو کافر کہا وہ کافر نہیں تو کفر کیا ہوگا؟ خود ہی لوٹ رہا ہے ان پر۔ ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کو یہ معاذ اللہ کچھ کہے۔ اعلیٰ حضرت کی تو شان وہ ہے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ رسول کی محبت اور حضور کے دین کی خدمت کے صدقے میں جنت یقینی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لائی میں بے قدر کو نہ شرما تو، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شعر ہے کس کا۔ یہ ہے میرے پاس اوریجنل کتاب، اوریجنل جی، دیوان آسی۔ کہاں سے چھپی ہے صاحب؟ یہ انجمن فیضان رشیدی، مٹیا بروج، کمرہٹی، کلکتہ، انڈیا، کلکتہ سے چھپی ہے۔ یہ ہے دیوان آسی المعروف بہ عین المعارف۔ کس کی لکھی ہے؟ مولانا شیخ عبدالعلیم آسی غازی پوری۔ ان کی ولادت 19 شعبان 1250 ہجری کو ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں کسی اور کا شعر پہلے ڈال دیا اور اس پر پھر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اور کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نہ دیکھو کہ سب حرم سے بول رہے ہیں تو جھوٹ کیسے بولیں گے۔ بہت سارے لوگ لاتے نا یہ مکے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے، مدینے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ابو جہل مکہ میں ہی رہتا تھا اور سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتا تھا۔ ابو لہب بھی مکہ کا رہنے والا تھا، جھوٹا تھا مگر مکار تھا وہ۔ عبداللہ ابن عبی منافق مدینے میں رہتا تھا، اور صرف مدینے میں نہیں رہتا تھا، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، نبی کے پیچھے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود بھی منافقت کرتا تھا۔